18واں ادب یہ ہے کہ جواب انتہائی مختصر اور مفہم ہو، جو سمجھا جاتا ہو۔ صاحب الحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجوز اور لا یجوز یا حق اور باطل لکھ کر جواب دینا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آداب افتتاح شروع تھے، تقریباً ہم نے 7 آداب ذکر کیے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ آسان مسائل میں بھی مشکل مسائل کی طرح غور و فکر کریں، تاکہ عادت غور و فکر کی عادت برقرار رہے۔ یہ نہ کہ یہ مسئلہ تو آسان ہے بس جواب دیتی ہے، بلکہ اگر کوئی آسان مسئلہ بھی پیش آئے تو اس میں بھی تتبع کرنا، اس میں بھی غور و فکر کرنا، تاکہ غور اور فکر کی عادت برقرار رہے۔ 9واں ادب یہ ہے کہ افتاء کے باب میں جواب لکھنے کا اصل الاصول یہ ہے کہ سب سے پہلے سوال میں پوچھے گئے امر کی حقیقت کو سمجھ لے، پھر اس کے اوپر عبارتی فقہیہ کو صحیح منطبق کرے۔ اس طرز پر عمل کرنے سے انشاءاللہ کچھ عرصہ میں افتاء کی اہلیت اور ملکہ فقہیہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں فتاوی لکھنے کے باوجود کامیابی کا کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھے، پھر اس کے بعد اس پر عبارتی فقہیہ منطبق کرے، تو انشاءاللہ کچھ عرصہ میں فقہی ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ 10واں ادب یہ ہے کہ جواب لکھنے کے بعد دوسرے اہل افتاء کے سامنے بھی پیش کرے، خواہ وہ بڑے ہو یا برابر کے ہو یا چھوٹے ہو، بلکہ اپنے تلامذہ کے سامنے بھی اس فتویٰ کو پیش کرنا چاہیے۔ پھر بغرض اصلاح اور تصویب ان سے بحث مباحثہ کرے، لیکن بعض صورتوں میں دوسروں کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا یا دوسروں کے سامنے اس کا وہ سوال پیش کرنا درست نہیں ہوتا۔ وہ پہلا مقام وہ یہ ہے کہ جس سے اظہار عیب اور افشائی راز ہو۔ کوئی راز کا مسئلہ کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو آپ کسی دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں، اور دوسری وجہ یہ کہ سائل خود اس کے اظہار کو ناپسند کرتا ہو تو اس وقت بھی دوسرے کے سامنے وہ سوال پیش نہ کرے۔ اور تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر دوسروں کے سامنے اس کا سوال پیش کرنا درست نہیں ہے، کہ جس سے کسی مفسدے کا خوف ہو تو اس وقت بھی دوسرے کے سامنے پیش نہ کرے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ جواب ایسے خط سے تحریر کرے جو نہ زیادہ موٹا ہو نہ زیادہ باریک ہو، اور انداز تحریر سائل کے فہم کے مطابق ہو۔ یہ تو 11 ادب ہو گئے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ جواب لکھنے کے بعد اس پر خود نظر ثانی ضرور کرے، تاکہ جواب کی غلطی اور نقص کو دور کر سکے۔ 13واں ادب یہ ہے اگر سوال میں کوئی لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو سائل سے اس پر نقطے لگوانا اور صورتی خطی درست کروانا ضروری ہے، اپنی طرف سے ہرگز درست نہ کرے۔ اور 13ویں ادب کے بعد 14واں ادب یہ ہے کہ جواب لکھنے بلکہ استفتاء اٹھانے سے پہلے چند ادعیہ کا ضرور معمول بنائے، مثلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ جو ادعیہ آپ کو یاد ہو تو اس کو اپنے معمول میں رکھے۔ اور 15واں ادب یہ ہے کہ جواب لکھنے سے پہلے وسطی عنوان کے تحت چند الفاظ ضرور لکھے، الجواب باسم ملہم الصواب، الجواب ومنہ الصدق والصواب، الجواب وباللہ التوفیق وغیرہ۔ یہ وسطی عنوان میں لکھ کے پھر جواب لکھنا شروع کریں۔ اور 16واں ادب یہ ہے کہ جواب لکھنے کے بعد متصلاً
چند الفاظ ضرور لکھ کے فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب، فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واکمل۔ 17واں ادب یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری سطر میں سطر کے بائیں جانب کتبہ فلان ابن فلان یا کتبہ فلان، پھر اس کے بعد تیسری سطر میں کتبہ کے نیچے سے دارالافتاء کا پتہ لکھ کے، اور چوتھی سطر میں تاریخ لکھ کے، پھر دارالافتاء کے پتہ کے نیچے سے آپ تاریخ لکھ کے چھوٹے سے خط پہ۔ 18واں ادب یہ ہے کہ جواب انتہائی مختصر اور مفہم ہو، جو سمجھا جاتا ہو۔ صاحب الحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجوز اور لا یجوز یا حق اور باطل لکھ کر جواب دینا چاہیے، اور وہ اپنے شیخ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ ھذا الامر یجوز ام لا یجوز، تو اگر جواب نفی میں ہوتا تو فرماتے لا، اگر اس بات میں ہوتا تو بلا یا نعم کا لفظ استعمال کرتے، اتنا مختصر جواب دیتے۔ 19واں ادب یہ ہے کہ سوالیہ پرچہ میں جہاں سوال ختم ہوتا ہو اس کے متصل بعد اگلی سطر سے جواب لکھنا شروع کرے، تاکہ سائل دھوکہ سے محفوظ رہے، حتی الامکان اس بات کی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس پر زیادہ توجہ دے کہ جو ہی سوال ختم ہو جائے تو اس کے بعد اگلی سطر میں جواب شروع کرے۔ اور 20واں ادب یہ ہے اگر سائل زبانی اور تحریری دونوں طرح سے جواب کا مطالبہ کرے تو اس کو کسی ایک طریقے کا پابند کرے، کیونکہ مفتی کا وقت تو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور 21واں ادب یہ ہے کہ زبانی جواب سے سائل سمجھ گیا تو تحریری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پھر بھی وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں تحریری جواب دے تو پھر آپ تحریری جواب لکھ دیں اور پورے قیود اور شرائط کے ساتھ وہ جواب آپ لکھ دیں تاکہ اس کو مکمل طور پر سمجھ آئے۔ اور 22واں ادب یہ ہے اگر کسی دوسری مفتی صاحب کا فتویٰ بغرض تصویب آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے نزدیک جواب وہی ہو جو وہ مفتی صاحب دے چکا ہے تو چند الفاظ کے ساتھ اس کی تصویب آپ کر سکتے ہیں، مثلا ھذا الجواب صحیح وبہ اقول، ھذا الجواب صحیح عندی، الجواب صحیح اجاب المجیب، اصاب المجیب وغیرہ الفاظ کے ساتھ آپ اس کی تصویب کر سکتے ہیں۔ اور 23واں یا 22واں ادب یہ ہے کہ عامی کے سوال کے جواب میں دلیل بالکل نہ لکھے، ہاں اگر سوال کرنے والا عالم ہے تو اس کے جواب میں دلیل لکھے۔ اور 23واں ادب یہ ہے اگر کسی شخص نے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالا کہ جس میں کئی احتمالات ہے، بعض کفریہ ہے اور بعض غیر کفریہ ہے، تو مفتی پر لازم ہے کہ سائل سے اس کی مراد تعین کرا دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ غیر کفریہ احتمال پر فتویٰ دے، اگرچہ وہ قلیل کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اگر متعدد استفتاء آ جائے، ہر کوئی کہتے کہ مجھے جواب دے، تو پھر اس صورت میں قرآن اندازی کے ساتھ کسی ایک کو متعین کر لے، پہلے اس کو جواب دے۔ اگر کسی نے پہلے جو سوال کیا تو پھر الاسبق فالاسبق کے اصول کے تحت جس نے پہلے سوال کیا ہے تو اس کو پہلے جواب دیا جائے۔ اگر سوال کرنے والی کوئی خاتون ہے تو اس کو مقدم کرے، اگر کوئی مسافر ہے اور وہ سامان سفر باندھ کر کوچ کر رہا ہے تو اس کو مقدم کرے۔ اگر کسی سوال کے جواب سمجھ نہ آئے تو مستفتی کی رہنمائی کسی دوسری مفتی صاحب کے طرف کرانی چاہیے کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، آپ کسی دوسری مفتی کے پاس جائیے اور اپنا مسئلہ حل کرائیں۔ اور ایسا ممکن نہ ہو تو سوال اپنے پاس رکھ کر سائل کو کچھ دن بعد بلا لیں، اور اگر باوجود تتبع اور تلاش کے جواب سمجھ نہ آئے تو صاف لفظوں میں کہہ دے کہ لا ادری، مجھے اس مسئلے کی کوئی معلومات نہیں ہے، میں اس کے تہ تک نہیں پہنچ چکا ہو، آپ کسی اور مفتی کے پاس رجوع کریں۔
تو یہ چند آداب تھے، اس کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے ایک عنوان ہے السلف و قولہم لا ادری، کہ اگر مسئلہ سمجھ نہ آتا ہو تو لا ادری کہنا چاہیے، اور لا ادری کہنا عیب نہیں ہے۔ اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور فقہی اجتہاد اور عمل کا نصیب فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔